بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی المقبولۃ بعد فرض سائل تساوی الراویین فی العدالہ قال علیہ السلام۔ موضوع آجان ہمارا یہ چل رہا تھا کہ کچھ لوگ شہرت فتوائیہ کو بھی ایک دلیل مستقل سمجھتے ہیں، شہرت فتوائیہ کو بھی ظنون خاصہ میں شمار کرتے ہیں، شہرت فتوائی کو بھی حجت قرار دیتے ہیں۔ کل گزارش کی تھی کہ ان کی پہلی دلیل مفہوم موافقت تھی، اس کا شیخ اعظم نے وہیں پر ہی جواب دے دیا۔ دوسری دلیل ان کے پاس دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہم نے کل پڑھ لی تھی، روایت مرفوعہ زرارہ، اور دوسری روایت آج پڑھتے ہیں اور پھر میں اس کا جواب بعد میں ترجمے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، پھر پورا اس کا جواب تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ دوسری روایت وفی المقبولہ، مقبولہ عمر ابن حنظلہ بعد فرض سائل تساوی راویین، جب سائل امام سے سوال کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں راوی عدالت کے لحاظ سے برابر ہیں، تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا يُنظر إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ، ایک یہ نقل کر رہا ہے، ایک وہ کر رہا ہے، اور اصل میں اس کا مقدمہ آپ کو تھوڑا ذہن میں ہونا تاکہ پھر آپ کو پریشانی نہ ہو کہ راوی سوال یہ کرتا ہے کہ دو قاضی ہیں، دو قاضی ایک ہی مسئلہ میں مختلف فیصلہ کرتے ہیں، اس کے پاس بھی روایت ہے، اس کے پاس بھی روایت ہے، جس روایت کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا یہ راوی بھی عادل ہے، جس بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا وہ راوی بھی عادل ہے۔ اب ظاہر ہے اصل تو ایک ہی حق ہے، دونوں تو نہیں ہیں، تو اب امام نے یوں فرمایا ما کان من روایتہم انا، جو شخص ہم میں سے روایت کر رہا ہے، یعنی دو راویوں میں سے جو روایت کر رہا ہے کہ جس کے بنیاد پر انہوں نے دونوں نے فیصلہ کیا، ان میں سے جو المجمع علیہ بین اصحابک، آپ لوگوں میں یعنی ہمارے ماننے والوں میں چاہنوں میں جو مجمع علیہ ہو فیؤخذ بہ، اس کو لے لیں، اس پر عمل کریں، وَيُتْرَكُ الشَّاذ، اور جو شاذ ہے اس کو ترک کیا جائے گا، الذی لیس بمشہور عند اصحابک، کہ جو تم لوگوں میں مشہور نہیں ہے اس کو ترک کر دیں، ٹھیک۔ پھر دوبارہ فرمایا فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس لیے کہ جو مجمع علیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور آگے فرمایا انما الامور ثلاثہ، امور تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک امر بین رشدہ، بعض امر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہم مرادی ترجمہ کریں گے کہ جن کا صحیح ہونا، رشد صحیح ہونا واضح ہے، آشکار ہے، فیتبع، یقیناً ان کی اتباع کی جاتی گی، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ، اور بعض اوامر ایسے ہیں کہ جن کا غلط ہونا، ناصحیح ہونا واضحات میں سے ہے، فَيُجْتَنَبُ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے اجتناب، دو قسم کے ہو گئے، اور ایک ہے امر مشکل، کہ جس کا صحیح ہونا بھی کلیئر نہیں ہے اور غلط ہونا بھی کلیئر نہیں ہے، یرد حکمہ الی اللہ ورسولہ، ان کے بارے میں تم کوئی فیصلہ نہ کرو، وہ پلٹا دو کتاب اور سنت کی طرح۔ خوب، کیوں؟ اس لیے کہ پھر شاہد اس پر بیان کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے حلال بین و حرام، کچھ چیزیں ہیں، یا مقاصد محرمہ میں اس کو بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہوں گے کہ کچھ چیزیں ہیں جو حلال واضح، جن کے حلال ہونا کنفرم دو ٹوک، کچھ حرام
بین، اور تیسری شبہات بین والے، کچھ مشتبہ ہیں جن کے بارے میں نہ ان کی حلیت کنفرم ہے نہ ان کی حرمت۔ اور آگے فرمایا فمن ترک شبہات، جو بندہ شبہات کا ارتکاب نہ کرے بلکہ ان سے اجتناب کرے، ان کو چھوڑ دے، نجا من المحرمات، وہ حرام واقعی میں مرتکب ہونے سے یا اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جہاں شبہ ہوگا وہ بچ جائے گا، تو اس کا مطلب اگر وہ واقع میں حرام ہوا بھی صحیح تو وہ محرمات سے محفوظ رہے گا۔ وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبْهَاتِ، لیکن جو شخص شبہ والی جگہ پر اجتناب نہیں کرتا اور شبہ کی بنیاد پر ارتکاب کر لیتا ہے، وَقَعَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، بسا اوقات وہ شخص محرمات میں واقع ہوتا ہے، یعنی حرام کر بیٹھتا ہے، وَحَلَقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، اور وہ وہاں سے ہلاک ہوتا ہے جس کا اس کو علم، ہلاکت معنی کیا، یعنی اس سے فعل حرام ہوتا ہے، اس کو علم بھی نہیں ہوتا، لہذا شبہات کے مقام سے پرہیز کیا جائے۔ خوب، یہ پوری بات تھی۔ قلت، راوی کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ عرض کی کہ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْن، کہ اگر دونوں روایات مشہور ہوں، قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ، اور اس کے راوی بھی سارے موثق ہوں، الآخر پھر کیا کرنا ہے، پھر امام آگے مزید ان کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ توجہ کرنا ہے میری جان، اب اس حدیث سے ہم کیسے ثابت کریں گے کہ شہرت فتویہ حجت ہے؟ اب لطف لینا ہے۔ نمبر 1، امام نے فرمایا کیا المجمع علیہ بین اصحاب کا فیوخذ ویترک الشاذ، لطف لینا ہے۔ مجمع علیہ کے مقابل میں امام نے شاذ ذکر کیا، تو شاذ ہمیشہ مقابل مشہور ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے مجمع سے مراد بھی یہاں پر مشہور ہے، نہ کہ وہ اجماع اصطلاحی جو اتفاق الکل ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، دوسرا معصوم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ جو مجمع علیہ ہے لا ریب فی، اس کا مطلب ہے جو غیر مجمع علیہ ہوگی فی ہے ریب، تو اب جو غیر مجمع علیہ ہے وہ ہوگی شاذ، توجہ فرما لی نا۔ پس اگر وہ شاذ ہے تو اس کا مطلب ہے مجمع علیہ سے مراد بھی مشہور ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر وہ اجماع اصطلاحی مراد ہوتا تو جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، نہ کہ فیہ ریب ہوتا ہے۔ لیکن امام نے بطلان کی بات نہیں کی، بات کی ہے کہ مجمع علیہ لا ریب فی کا مصداق ہے، اس کا مطلب ہے جو غیر مجمع علیہ ہے وہ فیہ ریب، وہ فیہ ریب تو تب ہوگا کہ ہم اس کو شاذ کہیں گے، چونکہ اگر وہ اس اجماع اصطلاحی کا مقابل ہوتا تو وہ فیہ ریب کا مصداق نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو سرے سے باطل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ جو مجمع علیہ ہے اس کو لے لو، شاذ کو چھوڑ دو جو مشہور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مجمع علیہ کو جو لے رہو اس کا مطلب ہے اسی شہرت کی بنیاد پر لے لو۔ ٹھیک ہے جی؟ اصل وجہ ہے شہرت، اس کا مطلب ہے شہرت کام کی چیز ہے، شہرت میں طاقت ہے کہ اگر دو روایتوں میں سے ایک میں شہرت آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو دوسری پر ترجیح دیتی ہے۔ پس اگر روایات میں ایک کے ساتھ شہرت آ جائے تو اگر وہ اس کے لیے باعث تقویت ہوتی ہے، اگر فتاوی میں سے بھی ایک فتویٰ کے ساتھ شہرت ہو تو پھر اس کے لیے بھی باعث کیا ہوگی؟ تقویت ہوگی۔ لہٰذا اس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ شہرت فتوائی بھی ان معیارات پر پوری اترتی ہے، لہٰذا حجت ہے۔ یہ ہو گئی ان کی دلیل۔ جواب آگے پڑھتے ہیں۔ بنان، اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اس حدیث سے کیسے استنباط کیا جا سکتا ہے شہرت فتوائی کی حجیت کا۔ شاباش۔ فرماتے ہیں
ان المراد بالمجمع علیہ فی الموضعین، یہ اوپر دیکھو نا آقا جان، دو جگہ پر کلام معصوم میں لفظ مجمع علیہ، پہلا ہے المجمع علیہ بین اصحابک، پھر اگلی سطر میں آیا فإن المجمع علیہ لا ریب فی۔ یہ جو دو مقامات پر المجمع علیہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد المشہور ہے، یعنی مجمع علیہ بمعنی مشہور کیا ہے، نہ کہ وہ اجماع اصطلاحی جو اتفاق الکل فی جمیع الاثار والامصار ہوتا ہے، وہ والا مراد نہیں ہے۔ اچھا کیوں جی؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے۔ کون سی؟ بقرینۃ اطلاق المشہور علیہ فی قولہ یترک الشاذ الذی لیس بمشہور، چونکہ اس کے مقابل میں کیا فرما رہے ہیں؟ شاذ کو چھوڑ دو جو مشہور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مجمع علیہ مشہور ہے اور شاذ مشہور، تو یہ قرینہ ہے کہ وہاں مجمع علیہ سے مراد مشہور ہے، وہ اجماع اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، پس فَيَكُونُ فِي التَّعْلِيلِ، آگے جب فرمایا فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اب یہ جو علت بیان کی ہے، فرماتے ہیں یہ تعلیل دلالتن، اس بات پر دلالت کرتی ہے کیا؟ علی ان المشہور مطلقا، العلت تعمم و تخصص، کیوں جی ہم ایک کو لے لیں؟ اس لیے کہ مشہور ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ اس میں شہرت ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر جہاں بھی شہرت ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے۔ فرماتے ہیں پس اس کا مطلب ہے کہ مشہور حجت ہے، کیا ہے؟ ان المشہور مطلقاً مما یجب العمل بہ، اس کا مطلب ہے مشہور وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا لازم ہے، چاہے روایت میں وہ علت فقط روایت کے لیے ہے۔ حدیث میں بات، سوال تو روایت کا ہوا تھا نا، لیکن جب علت بیان کی جاتی ہے کسی حکم کی تو اس میں تعمیم آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ علت جہاں جہاں بھی ہوگی وہاں پر یہ حکم آ، لہذا اگر فتویٰ کے ساتھ بھی شہرت آ جائے گی تو پھر وہ بھی حجت ہوگا۔ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ، تیسری بات، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ارادۃ الشہرۃ من الاجماع، تیسری بات کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجمع علیہ سے مراد شہرت ہے، مجمع علیہ سے مراد مشہور ہے، اس فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان المراد لو کان الاجماع الحقیقی، اگر مجمع علیہ سے مراد مشہور نہ ہوتا بلکہ مجمع علیہ سے مراد اجماع حقیقی او اتفاق الکل فی جمیع الاثار وہ والا اجماع اگر مراد ہوتا تو لم یکن ریب فی بطلان خلافی، تو جو اس اجماع کے خلاف ہوتا ہے وہ فیہ ریب کا مصداق نہیں ہوتا بلکہ فہوا باطل ان کا مصداق ہوتا ہے، تو وہ باطل ہوتا ہے، نہ یہ کہ فیہ ریب، جہاں ریب ہے۔ مان الامام علیہ السلام جعل مقابلہ، جبکہ امام نے مجمع علیہ کو قرار دیا ہے مما لا ریب فی، اور اس کے مقابل کو قرار دیا کہ فیہ ریب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مجمع علیہ سے مراد مشہور ہے، وہ اجماع اصطلاحی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ دو حدیث ہیں ان لوگوں نے پیش کی جو شہرت فتویہ کی حجیت کے قائل ہیں۔ توجہ کرنے آقا جان، بالکل آسان۔ شیخ اعظم اس کے چند جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب، جو پہلی روایت ہے، اول تو وہ روایت مرفوع ہے، اس میں سلسلہ سند کو ترتیب سے ذکر ہی، اچھا راوی ہے ابن جمہور احصائی۔ ابن جمہور احصائی کے بارے میں علماء علم رجال کہتے ہیں کہ یہ صحیح اور غیر صحیح روایات سب کو خلط ملط کر کے پیش کرتا ہے، لہذا یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ دوسرا، اس روایت کو نقل کیا ہے صاحب اوائل اللیالی نے، علماء خود اس کتاب پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ تیسری بات، اس ابن جمہور نے کیا کہا کہ یہ روایت میں نے لی ہے جناب علامہ سے اور علامہ نے نقل کی ہے زرارہ سے،
جناب علامہ ہلی اور زرارہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ان کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں کتنے واسطے ہیں؟ کوئی واسطہ ذکر نہیں ہوا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بعد کے محققین نے یہ کہا ہے کہ ہمیں علامہ کی کسی کتاب میں بھی یہ روایت ملی ہی، لہذا سند کے لحاظ سے بھی یہ روایت قابل قبول نہیں۔ دوسری بات، توجہ آقا جان، اس روایت کو اشفاق بھائی میری بات سنیں، مہربانی آپ کی۔ دوسری بات، اس روایت کو تو وہ لوگ بھی قبول نہیں کرتے جو سند میں زیادہ تحقیق بس وہ کرتے ہیں، جو بھی معصومین کی نسبت کی طرف آ جائے بشرطے کہ واضحاً وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، بس قبول کر لو، یعنی اس کے رجالی بحث میں زیادہ نہیں جاتے۔ جیسے محدث بارانی ہو گئے، اس روایت کو تو اس نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو جس کی حالت یہ ہو، آپ اس کو بطور دلیل لا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر آگے فرماتے ہیں چلو یہ ساری باتیں چھوڑ دو، ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں کہ نہیں یہ روایت ہے۔ اب روایت کے الفاظ پہ غور کرو۔ امام نے فرمایا، اور پہلی روایت میں خذ بمشتہر بین اصحابک، کہ جو تمہارے علماء میں تم لوگوں میں مشہور ہو۔ مشتہرہ، سوال یہ ہے آقا جان کہ یہ جو ما موصولہ ہے، آیا یہ عام ہے، مطلق ہے، کہ جو چیز بھی بس مشہور ہو یہی کافی ہے، یا اس ما سے مراد اس شے کی شہرت ہے جس شے کا سوال کیا جا رہا ہے؟ لطف لینا، بات سمجھ آ رہی؟ شیخ اعظم یہ فرماتے ہیں بھائی سوال کیا جا رہا تھا دو روایتوں کے بارے میں، اور امام نے اگر فرمایا خذ بمشتہر، تو اس مائے موصول سے بھی وہی دو چیزیں مراد ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، کوئی اور مراد؟ عجیب سی دلیل دی۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے کہے آپ کس مسجد میں نماز پڑھنا پسند کریں گے، آپ ناراض نہ ہونا، یہ ان کی بات ہے جو ہاسٹل سے نکل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ جو ہاسٹل سے نکلتے نہیں ہیں وہ اس کا مخاطب، کہ آپ کس مسجد میں نماز پڑھنا پسند کریں گے۔ مزے کی بات، اگر آپ جواب میں یہ کہیں جہاں اجتماع زیادہ ہوگا، اب لطف لینا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کا مطلب ہے جہاں بندے زیادہ ہوں گے، اگر اتوار بازار ہے تو پھر وہاں زیادہ پڑھوں گا، F9 پارک کھلا ہے تو پھر وہاں جاؤں گا، شکر پڑیاں اجتماع ہے، یہ مراد ہوگا؟ یا وہ ہوگا کہ نہیں جس مسجد میں اجتماع زیادہ ہوگا؟ تو جواب آپ کیا ہوگا کہ بھائی واضح سی بات ہے، مسجد کے بارے میں پوچھا کہ آپ کس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگرچہ اس نے یہ کہا ہے جہاں اجتماع زیادہ ہوگا، لیکن مطلق اجتماع کی بات مراد کیا ہے؟ یہاں بھی بھائی جان وہی ہے، اس نے کہا کہ دو روایتیں آپ سے آئیں اور امام نے فرمایا مشتہرہ، اس کا مطلب ہے ان دو میں سے جو زیادہ مشہور ہو اس کی بات ہو رہی ہے، مطلق شہرت کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اگلی بات، اس کا تو خیر لطف ہی اور ہے۔ فرماتے ہیں روایات میں، کل میں نے گزارش کی تھی، آج پھر دوبارہ آ گئی وہ بات، روایات میں یہ ہو سکتا ہے کہ دو روایتیں بیک وقت مشہور ہوں۔ کل میں نے شہرت روایی کی گزارش کی تھی، کون سی؟ کہ اگر ایک روایت کو اکثر علماء حدیث جو احادیث پر مشتمل کتابیں لکھتے ہیں سارے نقل کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ شہرت روایی رکھتی ہے، اس کے مطابق فتویٰ ہو جانا ہو۔ روایات میں تو ہے، ہو سکتا ہے اس روایت کو بھی سب نے لکھا ہو، اس روایت کو بھی سب نے لکھا ہو، تو یہ روایات میں تو ہو سکتا ہے کہ دونوں مشہور ہوں، لیکن فتویٰ میں کیسے ہوگا کہ یہ بھی مشہور ہے وہ بھی؟ عام طور پہ ایسا
اگر ایک فتویٰ مشہور ہو، بھئی مشہور کہتے ہی اسے ہیں جس کے مقابل میں شاذ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ مشہور ہے تو وہ اسی کو کہتے ہیں جس کا مقابل شاذ ہو۔ مشہور کے مقابل مشہور کو تو مشہور کہتے ہی نہیں ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ تو فتاویٰ میں تو اصلاً یہ عنوان بنتا ہی نہیں ہے، روایات میں یہ عنوان بنتا ہے کہ دو روایتیں مشہور ہوں۔ فتاویٰ میں ایسا، چونکہ فتاویٰ میں اگر ایک فتویٰ مشہور ہے تو دوسرا شاذ ہوگا، وہ مشہور نہیں ہوتا، جبکہ روایات میں ایسا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں لیکن فی الاستدلال بالروایتین، ان دو روایات سے استدلال کرنا ما لا یخفی من الوہن، بانتہائی کمزور ہے۔ کل شیخ اعظم کا پہلی سطر جہاں شروع ہوئی تھی تو وہ ہے ما، پھر فرمایا کہ خیالون ضعیف، آج بھی وہی ہے کہ ان دو روایات سے شہرت فتویہ کی حجیت کو ثابت کرنا انتہائی موہون ہے، کمزور پہلو ہے، ضعیف ہے۔ اچھا، ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں۔ امل اولا، پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس کی، کس کی؟ اس مرفوع زرارہ کی۔ مضافاً الی ضعفہا، جناب یہ سنداً ضعیف ہے۔ ضعف کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو 3-4 باتیں بتائیں۔ راوی ابن ابی جمہور ہے، سارے علماء رجال یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح اور غلط میں خلط ملط کرتا ہے۔ دوسرا اس نے کہا جی کہ علامہ نے نقل کی اور علامہ نے زرارہ سے، بھئی علامہ اور زرارہ کے درمیان جو لوگ ہیں وہ کون تھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں سرے سے کس امام سے پوچھا گیا اس امام کا نام بھی نہیں ہے الی آخری، لہذا یہ سنداً ہو گئی ضعیف۔ اچھا، فرماتے ہیں حتی انہ ردہا من لیس دابہ الخدشہ فی سند روایات، اس روایت کو تو اس نے بھی قبول نہیں کیا جو عام طور پر روایات کی سند میں زیادہ تحقیق خرچہ نہیں کرتے، وہ بھی اس روایت کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے محدث بارانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو جو روایت اس معیار کی ہو، آپ اس سے کسی شے کی حجیت اور دلیلیت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ختم ہوگی بات۔ اگلا جواب، چلو فرض کرو ہم ان ساری چیزوں سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چشم پوشی کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سند میں ہم جاتے ہی ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ روایت ہے، مان بھی لیں۔ دوسرا جواب، ان المراد بالموصول، معصوم نے فرمایا خذ بمشتہرا، مشتہرا میں جو مائے موصول ہے، اس موصول سے مراد ہوا خصوص الروایت المشہورت من الروایتین، اس سے مراد ہے کہ ان دو روایتوں میں سے جو مشہور ہے فقط اس کی بات ہے، دون مطلق الحکم المشہور، مطلق مشہور کی بات ما سے مراد یہ نہیں ہے جو بھی مشہور ہو خذ، نہ یہ مراد، بلکہ ان دو روایتوں میں سے جو بھی مشہور ہو خذ کا حکم اس کے لیے ہے۔ آگے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ لو سئلتا، اگر آپ سے سوال کیا جائے کیا ان ای مسجدین احب الیک، کہ آپ کس مسجد کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہاں جا کر نماز پڑھیں، فقلتا، آپ جواب میں کہیں ما کان الاجتماع فیہ اکثر، اب ما موصولہ لگئی نا، جس میں زیادہ اجتماع ہوگا، تو اب اس زیادہ اجتماع کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ یعنی جس جگہ بندے بہت زیادہ ہوں گے میں وہاں پڑھوں گا، یا آپ کی مراد ہوگی جس مسجد میں بندے زیادہ ہوں گے؟ فرماتے ہیں لم یحسن للمخاطب، اب مخاطب کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے بلکہ صحیح نہیں ہے، کیا ان ینسب الیکا، کہ وہ تیری طرف نسبت دے، جب تو یہ جواب دے تو وہ کہے جناب فلان بندے نے تو کہا ہے محبوبیت کل مکان یکون الاجتماع فی اکثر، کہ جہاں بندے زیادہ ہوں گے میں تو وہاں پڑھوں گا، بات مسجد غیر مسجد کی۔ فرماتے ہیں اصلا یہ نسبت دینا صحیح نہیں ہے، بیتن کان او خانن، چاہے وہ کوئی گھر ہو جہاں بندے زیادہ ہوں،
او خانن یا کوئی مہمان خانہ مسافر خانے جیسے ہوتے تھے، او سوقن یا بازار، زیادہ بندے راجہ بازار میں ہوتے ہیں، یہ کہہ جی مجھے وہاں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے، یہ مراد ہوگا؟ نہ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح لو اجبت عن سوال المرجح لاحد الرمانین، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب یہ دو رمان ہیں، یہ دو انار ہیں، آپ کس قسم کا انار پسند کرتے ہیں، تو آپ جواب میں کہیں ما کان اکبر، جو بڑا ہو، تو آپ کیا اس کا جب مطلب کیا ہوگا؟ ہر وہ شے جو بڑی ہوگی وہ آپ کو، جو قد میں بڑا ہے، جو فلاں میں بڑا ہے، نہ بات رمانین کی ہو رہی ہے تو اکبر سے مراد بھی وہی ہوں گے۔ یہاں پر بھی سوال روایتین کا تھا اور امام نے فرمایا خذ بمشتہرا، تو ما سے مراد بھی یہ ہوگا کہ جو روایت مشہورہ ہو ان میں سے اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ والحاصل پس ان دعوی العموم فی المقام لغیر الروایہ، لہذا خذ بمشتہرا میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہاں مشتہرہ سے مراد فقط روایت مشہورہ نہیں ہے، مطلق مشہور مراد ہے، مما لا یظن بعدم التفات، فرماتے تھوڑی سی بھی آپ اگر دقت اور تحقیق کریں تو یقیناً ایسا گمان کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر کوئی یہ کہا کہ مشتہرہ سے مراد یہ ہے کہ ان روایتین میں سے جو مشہور ہو، مطلق شہرت کی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک اور جواب، اگلا جواب اس انداز میں دیتے ہیں کہ ان شہرت الفتوائیہ مما لا يقبل ان يكون فی طرفی المسئلہ، یہ جو بات شہرت فتوائی کی ہے، یہ اور یہ حدیث آپس میں مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ ایک مسئلہ فرعی ہو اور اس میں دو فتوے مشہور ہوں، یہ ہوتا ہی، آپ نے جو ہی کہا کہ ھذا ھو المشہور، اس کا مطلب ہے دوسرا غیر مشہور اور وہ شاذ ہوگا، جبکہ روایت میں کیا ہے؟ روایت کے مطابق اس نے کہا تھا یا سیدی انہما معاً مشہوران معصوران، کہ دونوں مشہور بھی ہیں اور جناب سے نقل ہیں، جبکہ دو فتوے بیک وقت مشہور ہوں، ایسا مشہور کہتے ہی اسے ہیں جس کا مخالف شاذ ہو۔ شاباش۔ اوضح شاہدین، یہ سب سے بڑا شاہد ہے ہمارا اس بات پر، الا ان المراد بالشہرہ، کہ یہاں شہرت سے مراد الشہرۃ فی الروایہ الحاصلہ بان یکون الروایۃ مما اتفق الکل، مراد کیا ہے کہ یہ روایت ایسی ہے کہ جس کے نقل پر یا اس کو بیان کرنے پر سب کا اتفاق ہے۔ اس شہرت سے مراد فقط شہرت روائی ہے، مطلق شہرت مراد نہیں ہے۔ وَهَذَا مِمَّا يُمْكِنُ اتصاف الروایتین المتعارضین بہ، اور دو روایتیں اگر متعارض ہوں تو دونوں کو مشہور کہنا ممکن ہے۔ کیوں؟ اگر اس روایت کو بھی صبر نقل کیا، اس کو بھی صبر نقل کیا ہے، تو بس نقل کرنا سب کا، اسی کو شہرت روائی کہتے ہیں۔ لہذا روایت دو ہوں متعارض اور دونوں مشہور ہوں یہ ممکن ہے، لیکن فتوے دو ہوں اور ہوں متعارض اور دونوں مشہور ہوں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو جا؟ یہ جواب تھا سارا اس روایت مرفوعہ کا۔ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ الْجَوَابِ عَنِ التَّمَسُّكِ بِال، اور فرماتے ہیں اگر آپ اس ما کو سمجھ لیں گے تو المجمع پر بھی تو الف لام موصول کا ہے، جو بات ہم نے یہاں کی ہے وہی بات آگی مقبولہ۔ اب مقبولہ عمر بن حنظلہ، ہم اس کی سند میں بات نہیں کرتے، جب ہے ہی مقبولہ چلو ٹھیک ہے، وہ تو بات ہوگی صحیح، لیکن ہم بات کریں گے اس کی دلالت کی، کہ آیا، اب روایت میں توجہ اگر لطف لینا ہے کہ آیا مجمع علیہ سے مراد مشہور ہے یا مجمع علیہ سے مراد اجماع اصطلاحی ہے؟ غور کرو، فرماتے ہیں اور دوسری بات، آیا مجمع علیہ اور مشہور ایک ہی چیز کو کہہ بھی سکتے ہیں یا
کہ ہم کہیں کہ مشہور کو کہیں کہ یہ اجماع کو کہیں مشہور، یہ ممکن ہے یا ممکن؟ بالکل آسان جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هُنَا، جب ہم اس مرفوعہ کے اس جواب کو اور ما کی بات کو تفصیل سمجھ لیں گے، ہمیں مقبولہ کا جواب خود بخود مل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے وہ کیا۔ فرماتے ہیں لا تنافی بین اطلاق المجمع علیہ علی المشہور و بالعکس، کوئی منافات نہیں ہے۔ کمیل کو تو بلا لیں، بھائی جان 2 منٹ واپس آ جائیں جہاں بھی گئے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں اجماع اور مشہور، توجہ میری جان، اجماع اور شہرت، ایک شے کو مشہور کہیں یا مشہور پر مجمع علیہ کہیں یا مجمع علیہ کو مشہور کہیں، ان میں کوئی تنافی، کوئی ان میں اعتراض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو مجمع علیہ کہہ سکتے ہیں اس کو مشہور نہیں کہہ سکتے، جس کو مشہور کہہ سکتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ وَبِالْحَقِّ حتیٰ تُصْرَفُ أَحَدُهُمَا عَنْ ظَاهِرِهِ بِقَرِینَةِ الْآخَرِ، حتیٰ کہ پھر ہمیں مجبوری پڑے کہ نہیں جہاں مجمع علیہ سے مراد فلاں ہے فلاں، نہ بلکہ مجمع علیہ سے مراد مشہور ہو سکتا ہے، مشہور سے مراد مجمع علیہ۔ کیوں؟ اس لیے توجہ کرنا، فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّ إِطْلَاقَ الْمَشْهُورِ فی مقابل الاجماع، یہ جو 2 اصطلاحیں چلتی ہیں کہ ھذا الحکم اجماعی اور کہیں کہتے ہیں ھذا الحکم مشہور، یہ جو شہرت اور اجماع کی 2 اصطلاحیں ظاہر میں ہیں، انما ہوا اطلاق حادث مختص بالاصولیین، یہ کوئی ان کی وضع کے لحاظ سے کوئی تنافی یا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ علماء علم اصول کی اپنی وضع کردہ ایک نئی اصطلاح ہے کہ وہ اجماع کے مقابل میں شہرت کو لے آتے ہیں۔ ورنہ مشہور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ هو الواضح، کہ جو چیز واضح ہو، کلیئر ہو۔ المعروف، آپ جب کہتے ہیں شاہرا فلان سیفہ، مثال دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فلاں نے اپنی تلوار کو ظاہر کیا مثلا، یا کہتے ہیں سیف شاہر، یعنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر، کھلی تلوار جس کو آپ کہتے ہیں، تو پر اس کا معنی یہ ہے۔ لہذا اجماع اور شہرت، اجماع پر شہرت، شہرت پر اجماع، مجمع علیہ پر مشہور، مشہور پر مجمع کا اطلاق کرنے میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہیں نظر آتا ہے تو یہ علماء علم اصول کی اپنی اصطلاح ہے جو بعد میں انہوں نے بنائی کچھ مطالب کو سمجھانے کرنے کے لیے، ورنہ کوئی ان میں تنافی نہیں ہو۔ پس فالمراد، اب حدیث میں مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہو یوخذ بالروایہ، فرمایا نا المجمع علیہ بین اصحابک، اب سمجھا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یوخذ بالروایہ، کہ معصوم فرما رہے ہیں اس روایت پر عمل کیا جائے گا التی یعرفھا جمیع اصحابک، کہ جس کو تمہارے سارے لوگ جانتے ہیں، ولا ینکرھا احد منہم، اور کوئی بھی اس روایت کا منکر نہیں، ویترک ما لا یعرف الا الشاذ، اور جس کو صرف چند لوگ جانتے ہیں باقی نہیں جانتے اس کو ترک کر دو۔ مراد ان کی یہ ہے، لطف لینے آگا، کیوں؟ جس کو سب جانتے ہوں گے اس کو وہ بھی جانتے ہوں گے نا جو شاذ کھڑے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے جس کو 100 بندہ جانتا ہے، ایک ہے جس کو 5 بندے جانتے ہیں، تو 100 میں یہ 5 بھی شامل ہیں، لیکن 5 میں 95 شامل ہے۔ فرماتے ہیں مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس کو سارے جانتے ہیں، جو سب میں معروف ہے، اس کو لے لو، جس کو نہیں جانتے مگر شاذ اور باقی نہیں جانتے اس کو ترک کر دو۔ لہذا فالشاذ مشارک للمشہور فی معرفت الروایت المشہورہ، چونکہ جو روایت مشہورہ ہوگی اس میں وہ شاذ بھی شریک ہوں گے، وہ بھی اس کو جانتے ہیں، جبکہ والمشہور لا یشارکون الشاذ فی معرفت روایت الشاذہ، لیکن جو روایت شاذہ ہے اس کو وہی 5 بندے جانتے ہیں، باقی 95 ان کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہیں۔ پس فرماتے ہیں
وَلِہَٰذَا کانت الروایت المشہورہ. لطف آ گیا. فرماتے ہیں وہ جو معصوم نے فرمایا امر بین رشدہ امر بین غیہ، لہذا جو روایت مشہورہ ہوگی گویا یہ بین الرشد ہے، یہ تقریباً اس کی قبیل سے ہوگی، اس کا مصداق بن جائے گی. اور جو شاذ ہوگی وہ امر مشکل ہوں گی، اور جس کا حکم تھا کہ اس کو پلٹایا جائے گا کتاب اور سنت کی طرف. اب جو بین الرشد ہے اس کا تو حکم کلیئر ہے فیتبع، لیکن جو امر مشکل تھا وہاں ہم نے توقف کرنا تھا، کتاب و سنت سے اس کے بارے میں غور کرنا تھا. یہاں پر وہ یہ فرماتے ہیں کانت الروایت المشہورہ، جو روایت مشہورہ تھی. ہم نے مثال دی، فرق کرو 100 کا 100 بندہ جس کو جانتا ہے یہ بن جائے گی من قبیل بین رشد، اور جو شاذ ہوگی وہ بن جائے گی من قبیل المشکل و امر مشکل کہ الذی یرد علمہ الی اہلہ. بس وَإِلَّا، بہت رک، اگر یہ مراد نہ ہوتا تو امام علیہ السلام تسلیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہد نہ لاتے. کیوں؟ بعد میں کہا نا کہ پیغمبر نے فرمایا حلال بین و حرام بین و شبہات بین ذالک. ٹھیک ہے جی، فلاں معنی ختم ہوگی بات. اب آخر میں کہتے ہیں بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ 2 فتوے مشہور نہیں ہو سکتے؟ ہم دکھاتے ہیں کیسے. فرماتے ہیں اگر ایک حکم ایک زمانے میں مشہور ہو اور دوسرا حکم دوسرے زمانے میں مشہور ہو. قدماء میں مشہور یہ تھا کہ کنواں بیچارہ نجاست کے چاہتے ہی متنجس ہو جاتا ہے. متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں وہ اگر کر سے زیادہ ہے تو کوئی متنجس نہیں ہوتا. تو بس دونوں فتوے مشہور ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دونوں مشہور، بات سمجھے نا جی. کوئی بندہ یہ کہے، شیخ اعظم کا عجیب مزاج ہے، فرماتے ہیں وَمِمَّا يُزْهِقُ السَّكْلَ فِي هَذَا الْمَقَامِ. کچھ حضرات یہاں پر ایک توجیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ توجیہ اگر اس خاتون کے سامنے بھی پیش کی جائے نا جس کا بیٹا مر گیا ہو تو وہ بھی ہنس پڑے گی، وہ کہے کہ یہ بھی کوئی توجیہ ہے. اچھا کیسی بھائی؟ کچھ لوگوں نے یہ توجیہ کی کہ جناب ہما مان مشہوران، کہ درست ہے روایت میں تو یہ ہے کہ وہ دونوں مشہور ہوں، تو جیسے 2 روایتیں مشہور ہو سکتی ہیں 2 فتوے مشہور ہو سکتے ہیں. کیسے؟ بِإِمْكَانِ انعقاد شہرت فی عصر علی فتویٰ، کہ ممکن ہے ایک زمانے میں ایک فتویٰ مشہور ہو اور دوسرے زمانے میں دوسرا مشہور ہو. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ قدماء میں مشہور تھا کہ کنواں نجس ہو جاتا ہے، متاخرین میں مشہور ہے کہ کنواں نجس نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی جی. کچھ لوگ یہ توجیہ کرتے ہیں. تو ممکن ہے شیخ اعظم یہ کہیں کہ یہ توجیہ درست، اگر یہ توجیہ مان بھی لیں تو یہ زمانہ ائمہ میں تو نہیں ہوگی نا، یہ تو ہے بعد میں. سوال ہو رہا ہے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس توجیہ کو اگر فرض کر بھی لیں تو یہ زمانہ غیبت میں تو ہو سکتا ہے، زمانہ حضور میں نہیں ہے. ہم کیسے آپ کی اس توجیہ کو قبول کریں؟ ٹھیک ہے جی. پھر یوں ٹرن لیتے ہیں فتدبر. پھر کہتے ہیں ممکن ہے کوئی بندہ خطیب بیٹھا ہو اور وہ فوراً نقطہ لگا دے، آغا صاحب ضروری تو نہیں کہ سوال اسی چیز کا کیا جائے جو ابھی اور اس وقت موجود ہو. سوال اس کا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو محض فرض ہو، کہ فرض کرو ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. سوال میں ضروری نہیں کہ مسئول عن خارج میں ابھی اور اس وقت موجود ہو، بلکہ اگر مستقبل میں امکان بھی ہو تو بھی سوال اس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے یہ فتدبر اشارہ اس طرف ہو. یہ بات سے مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ ہماری آخری بات ہوگی حجیت خبر واحد کی، جو سال کے آخر تک انشاءاللہ چلے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.